خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، ہم مبارک کہتے ہیں اپنے زندہ خداوند خدا کی۔ ہم سیریز جو ہماری چل رہی ہے وہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہے، اور یہ جو عید آئی ہے جو کہ نرسنگوں کی، اس کا تعلق بھی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہی ہے۔ سو اس حوالے سے اٹس مچ ایزیئر ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بتاتے چلیں کہ یہ عیدیں جو ہیں ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ when God gave his word، اس نے ایک پروفیٹک ٹائم لائن جو ہے وہ دی تھی یسوع مسیح کی منسٹری کے حوالے سے، یسوع مسیح کی منسٹری، یسوع مسیح کی خدمت اور نبوتی خدمت کے حوالے سے خدا نے ہمیں بتایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آمد کے اندر جو خدا یسوع مسیح نے آ کر عیدوں کو کمپلیٹ کیا، وہ عیدیں جو تھیں وہ پہلی 3 عیدیں تھیں، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فصح کے برہ کے طور پر قربان ہوا خدا، اور بے خمیری روٹی کے طور پر وہ قبر میں پڑا، اور پہلے پھل کے طور پر مردوں میں سے جی اٹھا، تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو چوتھی عید اس سارے ماسٹر پلان کے اندر تھی، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ تو 7 عیدیں خداوند نے دی۔ 7 کا عدد بہت دفعہ بائبل میں یوز ہوئے، 7 دنوں کا ہفتہ ہے۔ 7 کا عدد عیدوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو ہے بک آف ریویلیشن از فل آف 7 جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز ہیں، 7 ٹرمپٹس ہیں جو کہ فیس آف ٹرمپٹ کا نشان ہے، 7 بولز ہیں، 7 تھنڈرز ہیں، 7 چرچز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز 7 میں کر رہی ہے۔ سو آسمان جو ہے وہ آپریٹ موسٹلی 7 میں ہی کرتا ہے۔ سو عیدیں بھی اس لیے خداوند نے 7 دی۔ اور ہوا یہ کہ چوتھی عید کب پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جب پینتیکوست کے دن پاک روح نازل ہوا۔ لیکن ایک چیز کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو کہ بہت سارے دوست باہر کے جو ایریاز میں نہیں سمجھتے، کہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد تقاضے بدل گئے۔ کیا ہوا ہے؟ تقاضے بدل گئے۔ اگر خداوند چاہتا کہ ہم پرانے عہد کے تقاضوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تو پھر ہیکل کو کبھی ریموو نہ کرتا۔ خداوند نے ہیکل کو ریموو کر دیا تاکہ ایک نئی کہانت کے لیے جگہ بنے، کیونکہ پہلی کہانت کس کی تھی؟ لاوی کی کہانت تھی۔ اور لاوی کی کہانت میں کیا تھا کہ وہ جو کاہن تھے وہ بھی ناقص تھے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ جو کاہن تھے اپنے لیے بھی قربانی لے کر آتے تھے، کیونکہ وہ ناقص تھے۔ جو قربانی چڑھائی جاتی تھی وہ بھی ناقص تھی، جس جگہ پر قربانی لائی جاتی تھی وہ بھی ناقص تھی، کیونکہ وہ ٹوٹ سکتی تھی، اور ٹوٹ گئی۔ ہیکل کو 2 دفعہ تباہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ سو سب کچھ جو تھا وہ ٹیمپریری بیس پہ ہوا، اور وہ ان کو سال بہ سال سارا کچھ لانا ہی پڑتا تھا، بیکاز ایوری تھنگ واز ٹیمپریری، اور وہ ناقص تھا، اس میں کاملیت نہیں تھی۔ اور بائبل میں لکھے کہ پہلے جسمانی تھا پھر روحانی ہے۔ فرسٹ واز دا فزیکل اینڈ دین سیکنڈ واز دا اسپرچوئل۔ فرسٹ واز دا فالن، سیکنڈ واز دا ریزن ون۔ ہاللیلویا۔ پہلا جو ہے وہ گناہ والا ہے، دوسرا گناہ سے آزاد کرانے والا ہے، وہ پاک ہے اور کامل ہے۔ اور ہوا یوں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد جو ہے وہ چیزوں میں تبدیلی آئی، بدلاؤ آیا۔ اور بدلاؤ کس چیز کا آیا؟ کہ اب ہمیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور جب سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ابھی 3 ایسی عیدیں ہیں جو کہ نشان کے طور پر ابھی باقی ہیں، اور ان میں جو میسج ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ کون کون سی عیدیں باقی ہیں؟ نرسنگوں کی عید کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ آخری نرسنگ ابھی تک بجایا نہیں گیا۔ گاسپل جو ہیں، جو پہلی 4 اناجیل ہیں، وہ پہلی 3 عیدوں کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کی تکمیل کو دکھاتی ہیں۔ اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس جو ہے وہ چوتھی عید کی تکمیل کا نشان ہے، ہولی اسپرٹ کے آؤٹ پورنگ کا۔ اور دیکھتے ہیں کہ تب سے لے کر we live in the age of Pentecost، ہم جو ہے وہ پینتیکوسٹ کے ایرا میں رہ رہے ہیں۔ So from the time 2000 years ago when the Holy Spirit was outpoured, since then until the second coming of Jesus Christ, we are living in the days of Pentecost۔ Hallelujah۔ فصلوں کی کٹائی کا ٹائم ہے، بیجنے کا وقت ہے، اور یہ جو 2000 سال سے ہم جو ہے وہ بجائی کر رہے ہیں، کٹائی کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آخری زمانہ میں جو لاسٹ بک آف دا بائبل ہے، بک آف ریویلیشن، وہ آخری 3 عیدوں کا نشان ہے، ان کی تکمیل کی کتاب ہے۔ اور ان سب کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ خداوند کا پورا ماسٹر پلان ہے۔ دس از دی ماسٹر پلان۔ اگر کسی جگہ پہ جانا ہو تو اس کا نقشہ ہمیں چاہیے، A to Z چاہیے۔ یہ A to Z ہے، مسیح کی نبوتی خدمت کا A to Z ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں کا ذکر کہاں پر ہے؟ مکاشفہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوم کفارہ کا بھی ذکر وہاں پر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کفارہ تو ہمارا ادا ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے. تو کفارہ کے دو ایسپیکٹ تھے. ایک تھا قربانی والا جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر ادا کیا. ہاللیلویا. اس نے ہمارا کامل کفارہ ادا کیا. بک آف ہیبروز میں ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ تھا, وہ تھا نیشنل ان گیدرنگ کا, جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا. کیونکہ فسح کے موقع پر حکم یہ تھا کہ قربانی اپنے اپنے گھروں میں کی جائے. دیکھا نا کہ ہر گھر کے پیچھے ایک ایک برا لے لیا جائے. That was personal salvation. That was more like personal savior. That was a personal matter within the family. لیکن کفارہ کے موقع پر کیا ہوتا تھا کہ ساری قوم کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ایز اے نیشن وہ خدا ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے. تو کیا ہوگا کہ جب نرسنگوں کی عید کی تکمیل ہوگی تو لکھا ہے کہ نرسنگے بجائے جائیں گے اور مردے جی اٹھیں گے. جو خاک میں پڑے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور جو کھڑے ہیں وہ بدل جائیں گے. اور پھر کفارہ کے موقع پر کیا ہوتا تھا, دیٹ واز کالڈ the judgment day as well. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قربانی دی جاتی تھی اور باہر آ کے کاہن بتاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں. لیکن obviously ہم اس ججمنٹ کو اسکیپ کرتے ہیں because we are judged in the blood of Jesus Christ and Jesus Christ has been judged on our behalf. Hallelujah. وہ ہمارے behalf پر جج کیا گیا. لیکن کیا ہوگا کہ قربانی والا ایسپیکٹ جو ہے وہ پورا ہے, لیکن ان گیدرنگ والا ایسپیکٹ جو ہے وہ بھی باقی ہے اور دنیا کو جج کیا جائے گا. So the world will be judged and we will be gathered on the day of atonement. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوگا کہ اس کی تکمیل ایسے ہوگی. اور پھر خیموں کی عید کی جو ہے, ٹیبرنیکل کی جو پروفیٹک جو فلفلمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی کہ جب خدا کا خیمہ ہمارے درمیان میں لگ جائے گا. لیکن ہے کہ اور خداوند کا خیمہ ان کے بیچ میں ہے. When he will be present amongst us, when his throne will be amongst us in the city of Jerusalem, when the 1,000 years kingdom will start. Hallelujah. اور خداوند ہمارے درمیان میں ہوگا, ہیکل کو ری بلڈ کیا جائے گا اور وہ خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ اور 1000 سالہ بادشاہی کی تکمیل کا نشان ہے. اور اس چیز کا بھی نشان ہے کہ the way Israelites they were in the wilderness living in the tents, we are still in the wilderness of spirituality and we live in the tents. The tent will be fallen. لیکن ہے کہ ہمارا خیمہ کا یہ گھر گرا دیا جائے گا اور ہمیں جو ہے آگے جا کر نئی باڈیز ملے گی. سو یہ جو ہے یہ پروفیٹک ہے. لیکن اگین اس کو اگر آپ نے منانا ہے تو روحانی طور پر, جسمانی طور پر نہیں. قربانی لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قربانی ہماری مسیح لے کر آیا ہے اور ہم مسیح کی کہانت کے نیچے ہیں. اب ہم زندہ ہیکل ہیں, ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہے. ہمیں جو ہے وہ جسم کی کہانت کی نہیں بلکہ مسیح کی کہانت کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس طریقے سے. لیکن ہم نرسنگوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ نرسنگوں کی سگنیفیکنس کیا تھی اور ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ میننگ کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں نمبرز چیپٹر 10 گنتی کی کتاب اور اس کے 10ویں باب میں جائیں گے. ادھر نرسنگوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نرسنگیں ہے کیا ہیں, کون ہے نرسنگیں. ہیکل کون ہے. اب پہلے تو ہیکل زمین پر تھے, اب کس کو کہا گیا ہیکل, کلیسیا کو کہا گیا. لیکن ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. یہ جو نرسنگے بجا رہے تھے یہ تو صرف نشان ہے, لیکن اصل میں پھر نرسنگے کون ہیں. ہم نرسنگے ہیں, ہم ہیں خداوند کے نرسنگے. اور نرسنگوں کی عید جو ہے وہ تیاری کے حوالے سے ہے. ہمیں بہت جلد دیکھیں گے کہ وہ نرسنگے بجائے جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے چیپٹر 10 ورس 1 میں, خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا اور وہ دونوں کھڑ کر بنائے جائیں اور تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا. تو نرسنگے جو تھے وہ کیا تھے, چاندی کے تھے اور گھڑ کر بنائے گئے تھے. اگر ہم نرسنگے ہیں تو چاندی کس چیز کا نشان ہے, آسمان کا نشان ہے. اور ہم کیا ہے, گھڑ کر بنائے گئے. ہم کیسے گھڑے گئے ہیں, خدا یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے. ہاللیلویا. ہم بپتسمہ کے سبب سے گھڑے گئے ہیں. We are the ones who are called these trumpets. اور لکھے کہ تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ میں کام میں لانا. سو پہلا مقصد کیا ہے نرسنگوں کے بنائے جانے کا اور ان کو بجانے کا, کہ جماعت کو کیا کیا جائے, بلایا جائے, اور لشکر کو کیا کیا جائے, کوچ کیا جائے. They are two separate things. جماعت جو ہے آج ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ خداوند نے ہمیں بلایا. یا جدے دن سب سن دے ہو آواز جو ہوا دی, اپنا دل سخت نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. سو پہلا کام کیا ہے, پہلا کام ہے جماعت کی بلاہٹ. ہماری کلیسیائی بلاہٹ جو ہے اس کا تعلق نرسنگے کے ساتھ ہے. The trumpet is the manifestation of our gathering. The trumpet is the sign that we are gathered as a
as a church, as a fellowship in the presence of the Lord. اور کیا ہوا کہ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ یہ اس کو کاپی بھی کیا گیا ہے، جو مسلمان اذان دیتے ہیں تو یہ کہاں سے نکلا ہے کانسیپٹ؟ یہ وہیں سے نکلا ہے کیونکہ نرسنگے بجائے جاتے تھے. یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ نرسنگے بجاتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی چیز کو ہم ڈفرینٹ شیپ میں دیکھتے ہیں. چرچز میں بلانے کے لیے کیا بجایا جاتا ہے؟ بیلز بجائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن دیٹ واز کال ٹو ورشپ، اس کو کہا جاتا تھا کال ٹو ورشپ. تینوں بڑے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ کالڈ کال ٹو ورشپ. یہودی نرسنگے بجاتے تھے، مسلمانوں نے اذان دینی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. اور کلیسیاؤں میں جو ہمارے کیتھولک جو بہن بھائی وہ دیکھتے ہیں کہ بیل بجائی جاتی ہے. لیکن all those things were physical things. لیکن ہم جو اب ہمارے چرچوں میں تو کوئی بیل نہیں بجائے گی نا. آپ کو کتنے بجے کو بیل سنائی دی کہ آپ لوگ ادھر آ کے بیٹھے ہیں؟ نو، وی آر کالڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. ہولی اسپرٹ کے اندر جو بلاہٹ ہمارے دلوں میں رکھ دی خدا نے، اس کی وجہ سے ہم آتے ہیں خدا میں. اور دوسرا یہ تھا کہ لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لائی. So when you go to the war, you have to blow the trumpet. تری بجائی جاتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، وار والے ڈراماز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جنگ پہ جانے سے پہلے تبل بجائے جاتے تھے. بڑے بڑے تبل پہ جو ہے نا وہ مارا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور نرسنگے اور تریاں بجائی جاتی تھیں، سنکھ بجائے جاتے تھے. سو نرسنگا کس چیز کا نشان ہے؟ کہ لشکر اب کوچ کرے. سو آئی بلیو if we are trumpets, so we have to serve this twofold purpose. One is that we should gather as a fellowship. We should gather in the presence of the Lord. جیسے بھی بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت ساری دعائیں کی، بیٹھے روزے رکھے، دعائیں کی. کلیسیا آپ کو یہ میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا کس چیز کا نشان ہے؟ کہ ہم بلائے گئے ہیں، ہمارے اندر بلاہٹ ہے. لیکن ساتھ میں ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ وی آر ناٹ جسٹ اے جماعت. ہم صرف جماعت نہیں ہے گیدر ہونے کے لیے، ہمیں جماعت بھی کہا گیا. اور ساتھ میں دوسرا لفظ جو ہے کوچ کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ لشکر. وی آر آلسو این آرمی آف بلیورز. ہاللیلویا. ہم پریئر واریئرز ہیں، ہم لشکر ہیں خداوند کا. اور کس کے خلاف لشکر ہیں؟ ہم ابلیس کی قوتوں کے خلاف لشکر ہیں. اور لکھا ہے کہ جب وہ دونوں نرسنگے پھونکے جائیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو. اگر ایک ہی پھونکیں تو جو رئیس ہیں، ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں، تیرے پاس جمع ہوں. اور جب سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہے کوچ کریں. اور جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہے کوچ ہو. کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں. سو پہلا نرسنگا جب پھونکا جاتا تھا تو لکھا ہے کہ خیمہ اجتماع کے سامنے، ہاؤس آف لارڈ میں، خداوند کے گھر میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے تھے. لیکن جب زور سے پھونکتے تھے، جب زور سے جو ہے وہ لاؤڈ وائس میں پھونکتے تھے تو کیا تھا؟ لشکر جو تھے وہ جاتے تھے. اور یہی کام اینڈ ٹائمز میں بھی ہوگا میرے عزیزو. میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب، زکریا کی کتاب میں جائیں گے اور لکھے کہ جنوبی سائڈ سے وہ نکلتے تھے. جنوبی سے کیوں نکلتے تھے؟ because that is the sign of Jesus' second coming. زکریا چیپٹر 9 verse 14 لکھا ہے کہ خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا. کہاں پر دکھائی دے گا؟ ان کے اوپر. زکریا کی کتاب 9واں باب اور اس کی 14ویں ہے. لکھا ہے کہ خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا. اوپر کیوں دکھائی دے گا؟ What event is that? Why Jesus is like? ان کے درمیان میں کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اوپر. ہاں، کیونکہ وہ آسمان سے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اوپر سے اس لیے کیونکہ وہ اوپر چلا گیا ہے اور اب وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو اوپر اس لیے دکھائی دے گا کہ پیپل ول بی اسٹینڈنگ دیر اینڈ دین خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا. اور اس کے تیر کیا ہیں؟ بجلی کی طرح نکلیں گے. ہاں، خداوند کیا کرے گا؟ خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا. مینس کہ سدرن آرمیز ول کم. اور خداوند کے بگولوں کو جنوبی بگولے یہاں پر کہا گیا. دیٹ از دا سائن وچ ول بی فلفلڈ، جو کہ یہاں پر گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند خود نرسنگا پھونکے گا. اینجلز نرسنگے پھونکیں گے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ جب مقرر فرشتہ نرسنگا پھونکے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو زمین کے چاروں کونوں سے جمع کر لیں گے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس کنٹری میں ہوں گے تب. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ گھر میں ہیں یا کھیت میں ہیں یا کمرے میں ہیں یا جاب پر ہیں یا کسی ایسے کنٹری میں ہیں جہاں کا ویزا الاؤ نہیں کرتا. اٹ ڈز ناٹ میٹر، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور جو زندہ ہے وہ بدل جائیں گے اور ہم سب ہوا میں اڑ کر خداوند کے سامنے پہنچیں گے. ہاللیلویا. اور خداوند اوپر دکھائی دے گا اور ہم بھی لشکر کے طور پر خداوند کے گھر میں
اوپر کی طرف ہوں گے. اور لکھا ہے کہ جب وہ وائٹ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو اس کے ساتھ اس کا لشکر, اس کی آرمی کی, جنہوں نے سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے. ہاللیلویا, ہم وہ لوگ ہیں. سو نرسنگے کا نشان جو ہے وہ لشکر کے کوچ کا نشان ہے. اور لکھا ہے کہ لیکن جب جماعت کو جمع کرنا, واپس ہم گنتی کی کتاب 10ویں باب کی 70, لکھا ہے کہ جب تم لشکر کے طور پر جاؤ گے, جب تم جنگ کے لیے نکلو تو زور سے نرسنگا پھونکنا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب جماعت کے اندر ہو, جب جماعت کو جمع کرنا ہے تو لکھا ہے کہ زور سے نہیں پھونکنا. اس کی کیا ریزن ہے, کوئی مجھے بتائے. جنگ کے لیے کیوں زور سے کہا گیا, جماعت کے لیے کیوں زور سے نہیں کہا گیا, کیوں لائٹلی ہم نے کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم جماعت میں ہیں ہم دعا میں ہیں. ہاللیلویا, ہم دعا کر رہے ہیں, ہم خداوند اپنے خدا کو اپنی آواز سنا رہے ہیں اور اس کا ٹون فرق ہے. لیکن جب ہم جنگ پہ نکلتے ہیں تو ہم دشمن کو اپنی آواز سنا رہے ہیں. ہاللیلویا, تب ہم زور سے نعرے مار مار کے ہم جو ہے وہ پہنچتے ہیں. اور لکھا ہے کہ ہارون کے جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا, اور لکھا ہے کہ سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا. اور ہارون کے بیٹے جو قائن ہیں نرسنگے پھونکا کریں, یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے. پرانے دور میں کیا تھا کہ کن کو صرف حکم تھا نرسنگا پھونکنے کا؟ ہارون کے بیٹے کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا تھے؟ قائن تھے. لیکن اب کیا لکھا ہے نئے عہد میں, کیا ہے پطرس نے کیا لکھا ہے کہ تم سب شاہی قائنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو. پہلے عہد میں کیا تھا کہ صرف چند لوگوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ کیتھولسزم کی ہسٹری میں صرف پادری جو تھے وہ کلام پڑھتے تھے اور سناتے تھے. لیٹن میں لکھا تھا, عام بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور کیا تھا کہ عام بندے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی کہ جی ناپاک لوگ ہیں. لیکن آخری زمانہ میں خداوند نے کیا کہا کہ میں اپنی روح ہر فرد بشر پر انڈیل دوں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کرنے شروع ہو جائیں گے, تمہارے نوجوان اور بزرگ جو ہیں. اور لکھا ہے کہ میں نبوت کا کلام سب کو دوں گا. This is the time where we recognize that we are called the priesthood. Hallelujah, royal priesthood. And if we are royal priesthood, then we are supposed to blow the trumpets. Hallelujah. We are supposed to blow the trumpet. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تلوار آ رہی ہے اور جس کو مقرر کیا گیا ہے, اگر وہ نرسنگا بجا کر لوگوں کو جو ہے وہ ہوشیار نہ کرے, تو تلوار جب آئے گی اور ان لوگوں کو مارے گی تو کیا ہوگا کہ اس کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ جس کو مقرر کیا گیا تھا. اس نے لوگوں کو وارن نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ نے نرسنگا پھونکا ہے اور آگے سے کسی نے آپ کی بات کو نہیں سنا اور تیاری نہیں کی, پھر اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا. Why is it so important to recognize کہ ہماری بلاہٹ ہے, ہم کاہن ہیں؟ Because we are living in the end times. Because we are living in the end times, we can see that there is a sword coming. تلوار آ رہی ہے اور دنیا میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے. We must recognize کہ ہم میں سے ہر ایک کو حکم ہے کہ یہ کاہن جو ہے وہ ضرور ایسا کریں. اور ہمیں نرسنگا پھونکنا, اور نرسنگا کیسے پھونکیں گے؟ جب ہم کلام سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا, کلام شیئر کریں گے. You don't need to be a padri to do that. آپ کو ضروری نہیں ہے, آپ اپنے کام پہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ مجھے یاد ہے ایڈیسن بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک کام پہ ایک بندہ تھا, اس کو انہوں نے بائبل دی, وہ بائبل مانگنا چاہ رہا تھا. And he encouraged him to take the Bible and read. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے پڑوسیوں کو, ہم میں سے کون ہے جو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ انہوں نے نجات نہیں پائی, they are still far from the Lord. تو کیا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو خداوند کے کلام کی طرف لے کر آئیں. یہ ہے نرسنگا پھونکنا, یہ ہے نرسنگوں کی عید کی تیاری. اور پھر لکھا ہے کہ جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو, تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا. اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے. ہم میں سے کتنے ہیں جو دشمن کے ہاتھ سے ستائے جا رہے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے, بیماری کے طریقے سے, تنگی کے طریقے سے, کمی کمزوری کے طریقے سے. ہماری جابس چلی جاتی ہیں, ہماری زندگی میں روپے پیسے کی کمی آ جاتی ہے, ہم سڈنلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارا کوئی عزیز جو ہے مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے, ہماری کلیسیا میں اچانک چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ کام ہے جو ابلیس کرے گا ہمارے خلاف.
And I'll guarantee you, it does not matter whether you pray or not. If you think कि अगर मैं उसको तंग नहीं करूँगा तो वो मुझे तंग नहीं करेगा, you've been lied to. आपको झूठ बोला है. He will actually always attack you. वो इब्लीस आपके खिलाफ हर वक्त काम करेगा, आप चाहे उसके खिलाफ करो या ना करो. The best option is to work against him. उसके खिलाफ हम खड़े हों, जंग में, रूहानी जंग में इन्वॉल्व हों. We should get involved in the spiritual warfare all the time. Because if we lag, अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर हम जो है वो मुसीबत का शिकार होंगे. और लिखा है कि जब दुश्मन तुम्हें सताए तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना. तब मेरे अज़ीज़ों, रूहानी जंग के ऊपर हमने पूरी सीरीज की है. दुआएं, वर्शिप, these are the things जो कि हमें करनी है और निजात पाएंगे. और लिखा है कि तुम अपनी खुशी के दिन, अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन, अपने महीनों के शुरू में अपनी सुखनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना और खुदावंद की हुजूरी में तुम्हारी याद करेगी. खुशी का दिन कौन सा है? निजात का दिन है. खुशी का दिन कौन सा है? जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, खुशी का दिन है. और मुकर्ररा ईदों के दिन पे जैसे हमने किया, महीनों के शुरू में जब हमें बरकत मिलती है, एक नया साइकिल हमारी ज़िंदगी में शुरू होता है. और कुर्बानियाँ कब चढ़ाते हैं? जब हम प्रस्तिश करते हैं. So we must blow the trumpets, we must blow the shofar through our lives. We are the living trumpets. और खुदावंद चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम पे. हालेलुया. This is the readiness. और नरसिंगों की ईद के लिए तैयारी क्या है? कि हमें सेकंड कमिंग के लिए तैयार होना है. बिकॉज उसकी फुलफिलमेंट बहुत जल्द होने वाली है. वी आर देयर. और कभी भी वो नरसिंगा फूंका जा सकता है. एंड रिमेंबर, बाइबल में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और पहचानती हैं. सुनती भी हैं और पहचानती भी हैं. इमेजिन करें कि अभी नरसिंगा फूंका जाए और आसमान में जो है वो नरसिंगे की आवाज़ हो, तो हम में से कितने हैं जो खुदावंद के सामने, खुदावंद के घर में जाएंगे? आर वी रेडी? ठीक है ना. सो तैयारी क्या है? कि हमें दूसरी आमद के लिए तैयार होना है, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाने वाला है. हम इधर बैठकर 100 बातें तो कर सकते हैं, लेकिन इट वोंट मेक डिफरेंस. मेरा यहाँ पर कलाम सुनाना भी, इट्स जस्ट लाइक, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम जो है तैयार नहीं हैं. सो सबसे बड़ी तैयारी क्या है? कि हम मसीह की आमद के लिए तैयार हों. यीशु मसीह आपको बरकत दे. गॉड ब्लेस यू.